سجدہ شکر کے لیے وضو اور قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا یہ فتویٰ سجدہ شکر کی ڈیٹیل کے بارے میں، اور اس فتوے کے اندر ہم نے یہ چند امور پڑھنے ہیں۔ سجدہ شکر کسے کہتے ہیں؟ سجدہ شکر کن مواقع پہ کیا جاتا ہے؟ سجدہ شکر کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اور سجدہ شکر کے لیے کیا وضو اور قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ سجدہ شکر کے لیے کیا کیا شرائط پایا جانا ضروری ہے؟ تو یہ فتویٰ ملاحظہ کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سجدہ شکر کے لیے وضو اور قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ کسی خوشی کے ملنے پر وضو اور استقبال قبلہ کا خیال کیے بغیر، یعنی قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر سجدہ شکر ادا کر دیتے ہیں۔ کیا اس طرح سجدہ شکر ادا کرنا درست ہے؟ جواب: کسی نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ سجدہ شکر کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کرے اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب یعنی باعث ثواب ہیں۔ سجدہ شکر کے صحیح ہونے کے لیے سجدہ تلاوت کی طرح نماز کی شرائط میں سے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، حکمی اور حقیقی طہارت۔ نمبر 2، ستر عورت۔ نمبر 3، استقبال قبلہ۔ اور نمبر 4، نیت۔ اگر مذکورہ شرائط میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو سجدہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ وضو اور استقبال قبلہ کا خیال کیے بغیر سجدہ کرتے ہیں ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یوں ہی سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے وقت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں سجدہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ رد المحتار میں علامہ شامی علیہ رحمہ سجدہ شکر کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی سجدہ شکر اس شخص کے لیے جسے کوئی نعمت ملے، یا اللہ عز و جل اسے مال یا اولاد عطا کرے، یا اس سے کوئی مصیبت دور ہوئی ہو، اور اسی کی مثل دیگر نعمتوں کے ملنے پر، اور اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ استقبال قبلہ کر کے بطور شکر اللہ عز و جل کو سجدہ کرے، اور سجدے میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے جیسا کہ سجدہ تلاوت میں کرتا ہے۔ مراقی الفلاح میں سجدہ شکر کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تکبیر تحریمہ کہے اور سجدہ کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے، شکر ادا کرے، تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے، سجدہ تلاوت کی مثل اس کی شرائط کے ساتھ۔ اسی میں کچھ صفحات پہلے سجدہ تلاوت کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی سجدہ تلاوت کے صحیح ہونے کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، جو کہ سجدہ کرنے والے میں پائی جانی چاہیے، اور وہ شرائط یہ ہیں: حدث سے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، اشتباہ کے وقت استقبال قبلہ کی تحری اور نیت تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ حلبۃ المجلی میں ہے ترجمہ، یعنی سجدہ تلاوت کے صحیح ہونے کی شرائط وہ ہیں جو نماز کے جواز کی شرائط ہیں، یعنی بدن، کپڑے اور مکان کا حدث اور نجاست سے پاک ہونا، اور ستر عورت عام حالات میں استقبال قبلہ اور اشتباہ کے وقت تحری یعنی سوچ و بچار کرنا، یہاں تک کہ اگر کسی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اس کے لیے تحری یعنی سوچ و بچار کرنا جائز ہے، تو وہ تحری کرے گا اور اس جہت کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر اس وجہ سے استقبال قبلہ میں خطا کرتا ہے تو سجدہ درست ہے جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے، اور نیت بھی شرط ہے کہ یہ عبادت ہے۔ فتاوی تطرخانیہ میں ہے، یعنی سجدہ تلاوت کے صحیح ہونے کی شرائط نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے بدن کا حدث اور جنابت سے پاک ہونا، کپڑوں کا نجاست سے پاک ہونا، ستر عورت اور استقبال قبلہ ہیں۔ حاشیۃ تطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے، یعنی جن اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں سجدہ شکر بھی مکروہ ہے، ان کے علاوہ میں نہیں۔ مکروہ وقت میں سجدہ شکر ادا کرنے کے متعلق رد المحتار میں ہے، یعنی نہر اور قنیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں سجدہ شکر کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گا کیونکہ یہ نفل نماز کی حکم ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر عبادت کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرمایا، مقصودہ مشروطہ جیسے نماز، نماز جنازہ،
سجدہ تلاوت سجدہ شکر کے سب مقصود بھی ذات ہیں اور سب کے لیے طہارت کاملہ شرط، یعنی نہ حدث اکبر ہو نہ اصغر ہو۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بار شریعت میں فرماتے ہیں سجدہ شکر مثلا اولاد ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا، ہر کسی نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ چنانچہ سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اس سے چند صفحات پہلے فرمایا، سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے اور پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔